اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 202 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ ایک مختصر سی آیت ہے، تو چلتے ہیں آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور اس میں ہمیں وقف کی علامت مل رہی ہے، تو اپنے پہلے جملے کو ہم وقف کی اس علامت تک محدود کر کے انالائز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اولئکہ سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اولئکہ ہم جانتے ہیں اس میں اشارہ ہے اور مبنی ہوتا ہے، معرفہ ہے، مبتدا بن سکتا ہے، تو اولئکہ کو ہم مبتدا بنا دیں گے، اور اب ہمیں سے مبتدا کی خبر چاہیے۔ تو جو خبر آ رہی ہے وہ ہمیں نصیبن اگرچہ مرفوع اسم نظر آ رہا ہے، لیکن نصیبن کو اولئکہ کی خبر بنا دیں تو پھر مفہوم کلیئر نہیں ہوگا۔ تو لہم نصیبن جو ہے اس کو جملہ اسمیہ بنا کر ہم اولئکہ کی خبر بنائیں گے، جس میں لہم جار مجرور جو ہے یہ خبر مقدم ہو جائے گا، اور نصیبن جو ہے یہ لہم کے لیے مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور پھر نصیبن مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم لہم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع اولئکہ مبتدا کی خبر ہو جائے گا، اور پھر اولئکہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس کی ہم ترکیب کریں گے، اب مفہوم ہمارا صحیح بن جائے گا۔ لیکن آگے ہمیں نصیبن سے مما کسبوا کے الفاظ بھی مل رہے ہیں، اور مما کسبوا جو ہے اس میں مما من حرف جر اور ما کا مجموعہ ہے۔ ما کو مصدریہ بھی مانا جا سکتا ہے اور موصولہ بھی کہا گیا ہے، تو اگر اس کو موصولہ مانے، مصدریہ کی صورت میں بھی ہمیں صلہ چاہیے ہوگا، لیکن فرق یہ ہے کہ موصولہ کا صلہ جو ہے وہ صلۃ الموصول اسمی ہوتا ہے، اور مصدریہ کا صلہ جو ہے وہ صلۃ الموصول حرفی ہوتا ہے۔ بس یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو ما آپ کا اسم الموصول ہو گیا، کسبوا فعل با فاعل کا مجموعہ ہے، کاف سین با مادہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، کسبا یکسبو باب ضربا یضربو سے استعمال ہوتا ہے کمائی کرنا کے معنی میں۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہو گیا ما کے لیے، اور جو ضمیر عائد ہے وہ پھر محذوف مانی جائے گی، اور اسم الموصول ما اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ محلاً مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر نصیبن کے لیے صفت ہو جائے گا، کیونکہ نصیبن نکرہ ہے، اور پھر موصوف نصیبن اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا لہم خبر مقدم کے لیے، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہو جائے گا اولئکہ مبتدا کے لیے۔ تو اس طریقے سے ہم اسے انالائز کر سکتے ہیں، اور اتنے حصے کا ہم ترجمہ کچھ یوں کریں گے کہ انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا ان کی کمائی کی وجہ سے۔ تو یہاں من کو سببیہ مانا گیا ہے، جس طرح بعض سببیہ ہوتا ہے اسی طرح من بھی سببیہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو کہ انتہائی مختصر ہے، واو کو ہم عاطفہ مان لیتے ہیں، اس کے بعد اس میں جلالہ آ رہا ہے، مرفوع مبتدا بنا لیں گے، اور خبر آئے گی اس کی سریع الحساب، جو کہ مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ، سریع سین را عین سے صیغہ صفت ہے، اور پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور ترجمہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی ایک مختصر سی آیت تھی، آیت نمبر 202 جو ہماری مکمل ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پر ترجمے میں من کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ من جو ہے یہ سببیہ ہے، ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ من کو یہاں پر تبعیضیہ مانا گیا ہے۔ تو بہرحال ترجمہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے انالائز کر کے ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرحال جی آیت ہماری مکمل ہوگی 202، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔